سورہ مریم کی آیت نمبر 60 اور 61 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا۔ ترجمہ کنز العرفان، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی بھی زیادتی نہ کی جائے گی۔ پیچھے ہم نے کل پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور گناہ کیے تو عنقریب وہ جہنم کی وادی غی کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے کر آ گیا تو فرمایا اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا نمازیں ضائع کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بجائے گناہ کرنے کو اختیار کرنے والے جہنم کی خوفناک وادی غی میں جائیں گے، مگر جنہوں نے کفر و شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کر لی اور کفر کی جگہ ایمان کو اختیار کر لیا اور اس کے بعد نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے، ان پر کوئی بھی زیادتی نہ کی جائے گی اور ان کے اعمال کی جزا میں بھی کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ تو اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے پہلے کفر سے بیزاری کا اظہار کرنا، پھر ایمان لانا اور پھر نیک اعمال کرنا ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی شان ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کی بدبختی کو بیان کیا، لیکن آگے فوراً ہی ارشاد فرما دیا کہ ان میں سے جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے تو فرمایا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا۔ فرمایا ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل ہوں گے جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر فرمایا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے توبہ کی، ایمان لائے، نیک عمل کیے، وہ ہمیشہ رہنے کی ان باغوں میں داخل ہوں گے جن کا وعدہ رحمان نے ان بندوں سے فرمایا، اس حال میں کہ جنت ان سے غائب ہے اور ان کی نظروں کے سامنے نہیں، یا اس حال میں کہ وہ جنت سے غائب ہیں، اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، تو یہ محض اس کی خبر ملنے سے ہی اس پر ایمان لے آئے۔ یعنی یہ بھی بندوں کی بھی شان ہے کہ فرمایا نہ تو انہوں نے جنت کو دیکھا اور نہ جنت نے ان کو دیکھا اور نہ ہی بندوں نے جنت کا مشاہدہ کیا، محض خبر ملنے پر، حضور کے بتانے پر ہی اس پر ایمان لے کر آئے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ یقینی طور پر آنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر اپنے بندوں کو جزا و سزا ضرور عطا فرمائے گا۔ تو جنت کا تذکرہ چھڑا ہے تو جنت کی نعمتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت کا مشاہدہ ہم نے نہیں کیا، تو ارشاد فرمایا کہ جنت کی ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نعمتیں تیار کی ہیں، فرمایا جن کی آواز کو نہ تو کسی کانوں نے سنا اور ان کی خوشبوؤں کو نہ تو کسی ناک نے سونگا اور ان نعمتوں کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی وہ نعمتیں کسی زبان پر آئی ہیں۔ ایسی عظیم و شان اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے نیک اعمال کیے۔ تو گناہ کر کے توبہ کرنا یہ ایک بندے کی شان ہے اور مومن کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ معصوم انبیاء کرام امت کے اندر ہوتے ہیں، نبیوں کے بعد معصوم کوئی بھی نہیں ہے، تو گناہ انسان سے ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں گناہ کر کے توبہ کر لینا یہ بندے کی کامیابی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں ارشاد فرمایا کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ایمانی صفت کے ہوتے ہیں اور ایک شیطانی صفت کے۔ تو فرمایا شیطان نے گناہ کر کے رب کی بارگاہ میں اکڑ کی، تکبر کیا، تو فرمایا ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو جائے وہ عاجزی و انکساری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے، نہ کہ گناہ کر کے شیطان کی طرح اکڑ جائے۔ تو یہ ایمان والے کی صفت ہوتی ہے کہ گناہ اگر اس سے ہو جائے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔